اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے کاشتکار بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسڈی سچ نیوز یوٹیوب چینل۔ تو کاشتکار بھائیوں، میں آپ کو بتانے والا ہوں سبسڈی کے بارے میں۔ تو آج کی کچھ دلچسپ بھی معلومات ہیں اس میں، جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے، یہ جو بجٹ ہوگا کہاں کہاں استعمال ہوگا، یہ کسانوں کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس میں تمام تفصیلات جو ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو اس کی تھوڑی سی مجھے معلومات ملی ہیں، وہ میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ جس طرح مجھے معلومات ملتی رہیں گی، آپ تک معلومات جو ہوں گی وہ میں پہنچاتا رہوں گا۔ آپ تک جو بھی اچھی انفارمیشن ہوگی یا بری ہوگی تو وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں گی۔ لیکن میری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس مالک کی نیک نیت سے، مطلب اس کی حکم کے تعمیل کرتے ہوئے کہ میں اپنی طرف سے صحیح بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے کچھ دن کے لیے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ سپرے کی سبسڈی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، تو اس کی معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ اس طرح مطلب میرے خیال سے 3 دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپرے کی سبسڈی کی رقم جو ہے وہ ملنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ آج سپرے کی سبسڈی بھی جس طرح شروع کر دی گئی ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دن یا کچھ گھنٹے میری بات کو اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں کنفرم بات کرتا ہوں، آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جو میری بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سچ ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو کون سی سبسڈی کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں وہ یہ انفارمیشن ہے کہ کافی تعداد میں ہے، جس طرح کپاس کی سبسڈی، مونگی کی سبسڈی، تلی کی سبسڈی، ڈی اے پی آٹو سبسڈی، کینولا کی سبسڈی، سورج مکھی کی سبسڈی، سپرے کی سبسڈی، ریپلائی کے بارے میں، چنے کی سبسڈی، این پی کے بارے میں، کوپن کے بارے میں مطلب فعال ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، کارڈ ریفریش کے بارے میں، سپرے کی سبسڈی کے بارے میں، ٹیلکو والی سبسڈی کے بارے میں، اور اسی طرح جو حکومت نے ویریفیکیشن کا طریقہ کار جو ہے اب جاری کرنے کا عندیہ دیا ہے اس کے بارے میں، دھان کے بیج پر جو سبسڈی مل رہی ہے اس کے بارے میں، جو گندم کی سبسڈی مطلب بند ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ تو آج کی کافی معلومات جو ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے کیا اس بجٹ کا کسانوں کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس بات کو مکمل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ پیارے کاشتکار بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حکومت نے یہ جو بجٹ پیش کیا ہے، ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، کسانوں کا جو نام آیا ہے، مثال دیتا ہوں کہ 50 ارب ہے یا 10 ارب ہے یا 20 ارب ہے، جتنے بھی رقم حکومت نے مثلا سولر پلیٹ کے بارے میں یا کسانوں کو زرعی آلات کے بارے میں، جس طرح کی حکومت نے یہ جو رقم رکھی ہے، یہ حکومت کی رقم جو ہے وہ مسلسل نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ حکومت کسانوں کو سولر پلیٹوں پہ ٹیوبویل چلانے پر بھی اس طرح سبسڈی دی جائے گی، جو اس سے سبسڈی کی رقم جو ہے وہ بچتی ہوگی وہ حکومت جو ہے ڈی اے پی کھاد پر سبسڈی کی رقم جو ہوگی اس پہ جاری کرے گی، سپرے کی سبسڈی کے پر جو ہوگی وہ جاری کرے گی۔ تو اس کی تفصیل جو ہے مکمل بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ چھوٹی انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس طرح کپاس کی سبسڈی ہے، وہ کسانوں کو انشاءاللہ جنہوں نے کپاس کا بیج خریدا تھا، وہ گورنمنٹ والا جن کی سبسڈی تھی، اب انشاءاللہ ان کے دن جو ہیں وہ بالکل بہت ہی قریب آ چکے ہیں۔ اب حکومت جو ہے ان کو کپاس کی سبسڈی کی رقم جو ہے وہ کچھ پہلے دی گئی تھی، اب ملنے والی ہے۔ مونگی کی سبسڈی اور تلی کی سبسڈی، پیارے کاشتکار بھائیوں، مونگی کے کوپن جو جن دوستوں نے آپ نے سینڈ کیے تھے، تو مونگی کی سبسڈی کی رقم جو ہے وہ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مونگی اور تلی کی سبسڈی، یہ دونوں سبسڈی کی رقم جو ہے وہ اب ملنے والی ہیں۔ اس میں ایک اور بھی سبسڈی ہے جس میں کنولا بھی شامل ہے اور سورج مکھی بھی شامل ہے۔ کنولا اور سورج مکھی، یہ حکومت کی طرف سے یہ 4 سبسڈی، جس میں مونگی، تلی، کینولا، سورج مکھی، ان 4 سبسڈی میں سے کوئی بھی سبسڈی کی رقم جو ہے وہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے والی ہے، کیونکہ یہ جو حکومت نے پلان کیا ہے، جو حکومت نے کسانوں کے لیے بجٹ جاری کیا ہے، اس میں سولر پلیٹوں والا لمبا کام ہے۔ تو حکومت کی طرف سے ہمارے جو فیلڈ اسسٹنٹ ہیں، جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، جو ہماری تحصیل کے ہیں، ضلع کے ہیں، تو ان کو وہ جو معلومات لیتے ہیں تمام فیلڈ افیسر ہوتے ہیں ان سے معلومات لیتے ہیں، اور جو فیلڈ افیسر ہوتے ہیں وہ معلومات جو ہوتی ہے وہ اوپر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں
کہ میں ایک سپرے والی کمپنی میں فیلڈ آفیسر ہوں، تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے سیل افسر کہ آپ کے علاقے میں جو آپ فیلڈ میں گئے ہیں، آپ کے علاقے میں آج کیا مسئلہ تھا؟ تو ہم بتاتے ہیں سر آج سبز تیلا ہے فصل میں، جس طرح سفید مکھی اب آ رہی ہے، تو اس طرح بارش ہے یا گرمی، کل جو 2 دن گرمی پئی ہے، اس طرح کپاس کا پھل جو ہے وہ نکارہ ہو چکا ہے، مطلب گر چکا ہے، نقصان ہوا ہے کسانوں کا بہت، 2 دن میں گرمی شدید پڑی تھی۔ تو اس طرح کی معلومات جو ہم دیتے ہیں وہ ہمارے سیل آفیسر جو ہوتے ہیں وہ اوپر انفارمیشن اپنے آر ایم کو دیتے ہیں، آر ایم جو ہوتا ہے وہ زیڈ ایم کو دیتا ہے، زیڈ ایم جو ہوتا ہے وہ مالک کو دیتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ حکومت کے پاس پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح نیچے لیول سے اوپر تک جو ہماری بات ہوتی ہے وہ فیلڈ اسسٹنٹ صاحب جو ہوتے ہیں، جو سارا دن محنت کرتے ہیں، کسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، کسانوں کا فیلڈ ورک کرتے ہیں، تو وہ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے علاقے اور پورے پاکستان میں گورنمنٹ نے اب سختی سے مطلب کسانوں کو پوچھ رہی ہے، کسانوں سے معلومات لے رہی ہے کہ کسانوں کا طریقہ کار جو ہے کیا کس طرح فصل گزر رہی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کسان کس طرح کے مشکلات شکار ہیں۔ تو انہوں نے سبسڈی کی رقم کے بارے میں بہت ہی کسانوں کے حق میں بات کی ہے کہ کسانوں کی سبسڈی کی رقم جو ہے 2 سال گزر چکے ہیں، کسانوں کو سبسڈی کی رقم جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ تو یہ اس بات کا شاید ہو سکتا ہے آپ میں کوئی زراعت محکمہ کا بندہ بھی ہوگا یا سیل افسر یا کوئی بھی ہوگا، تو وہ اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو شاید یہ اس بات کا معلومات ہو کہ حکومت نے کچھ دن پہلے 4-5 دن پہلے مکمل مطلب محکمہ زراعت کے دفتر کا ڈیٹا جو ہے وہ لیا ہے کہ آپ کا ڈیٹا میں کیا کیا مطلب گنجائش ہے، کس طریقے کی گنجائش ہے۔ مثلا جس طرح لوگوں کی ڈیوائس بند ہو چکی ہے، ایپ بند ہو چکی ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو فیلڈ آفیسر صاحب نے حکومت کو اپنے ڈائریکٹر کو آگاہ کر دیا ہے ہمارے ایپ میں یہ مسئلہ ہے، ہمارا کسی کا کوڈ نہیں آ رہا، کسی کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی، کسی کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس طرح تمام فیلڈ آفیسر صاحب نے اپنے صاحبوں کو بتا دیا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور حکومت جو ہے اس پر سبسڈی کے لیے اور جو پرسوں بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس بجٹ کے حکومت نے سخت نوٹس لیا ہے کہ کسانوں کی سبسڈی اور کسانوں کو حق جو ہے کسانوں تک پہنچایا جائے۔ تو اب پیارے کاشتکار بھائی، اس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سپرے کی سبسڈی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ آج ایک بندے کا 750 روپے جو ہے وہ سبسڈی کی رقم آئی ہے۔ اگر کسی دوست کو اگر سپرے کی سبسڈی کا آج والا سیریل نمبر اگر کسی کو ضرورت ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے، میرا واٹس ایپ نمبر میں آپ کو معلومات ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو 0305 87 84 194 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے مجھ سے معلومات لے سکتے ہیں۔ سپرے کی سبسڈی جو ہے میں نے آپ کو کچھ دن کے لیے کہا تھا کہ شروع ہو جائے گی، وہ آج مل گئی ہے، اور یہ سبسڈی پورے پاکستان اور پورے پنجاب میں نہیں شروع ہوئی ہے، کچھ اضلاع میں شروع ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کو ملی ہے۔ تو اس کی سبسڈی جو ہے انشاءاللہ ایسا ایسا تمام لوگوں تک ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ میری ویڈیو یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں، ویڈیو تو لمبی ہو جاتی ہے لیکن بات میں صحیح اور تفصیل کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو چنے کی سبسڈی، این پی کی سبسڈی پیارے کاشتکار بھائی، جن دوستوں نے کوپن پہلے فعال نہیں ہو رہے تھے، جب فعال ہوئے ہیں تو کوپن لگائے ہیں، اس سے پہلے والی جو سبسڈی کی رقم ہے وہ آپ تک انشاءاللہ بہت جلد از جلد پہنچنے والی ہے۔ اور اب آپ کو میں بتا دوں کوپن فعال کے بارے میں۔ کوپن فعال ہونا شروع جو نہیں ہوئے، انشاءاللہ 1 ہفتہ یا 15 دن کا انتظار کریں، انشاءاللہ جو کوپن آپ کے فعال نہیں ہو رہے وہ آل ٹو آل کوپن جو ہے وہ فعال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے ویریفیکیشن والا کام جو ہے وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت جو ہے کسانوں کے لیے تبدیلی کر رہی ہے۔ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فیلڈ اسسٹنٹ کے پاس ہم جاتے تھے، ویریفیکیشن کروانے کے لیے جاتے اور ہمیں زمین کے فرد وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لینا پڑتی تھی۔ اب جو ہے ہماری تصدیق ہو جائے گی کہ یہ بندہ واقعہ ہی فیلڈ ورک ہے یا فیلڈ مطلب کھیتی باڑی کرتا ہے، کاشت کرتا ہے فصل، یہ مکمل کاشتکار ہے۔ اس کی تفصیل جو ہوگی وہ ہمارے علاقے کا فیلڈ اسسٹنٹ صاحب ایک دفعہ سائن کرے گا کہ یہ بندہ کاشتکار ہے ہمارے علاقے کا اور میرے یہ فیلڈ میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہوگی سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ ہماری آٹومیٹکلی آپ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ لیکن اس بات کا آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے۔ میں میرے پیارے دوستو عمران خان جو ہے اس کی بات پہ عمل کرتا ہوں، اس کی بات کا عمل یہ کرتا ہوں کہ جو بات کرتا ہے، میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، نہ نون لیگ سے ہے، نہ پیپل پارٹی سے ہے، نہ تحریک انصاف ہے، لیکن جو بات دل کو لگتی ہے وہ تو انصاف کرنا چاہیے نا۔ میں صرف اور صرف ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ ان کی باتیں یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نبی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, इस तरह की जो मालूमात होती है हमारे दिलों पे लगती है, तो उस तरह की बातों पे अमल करता हूँ। अमल करने का मकसद मतलब आपको एक मिसाल दी है कि सब्र करना ज़रूरी होता है। जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ इसका सब्र करना है, लेकिन बात मेरी चाहे 30 दिन गुजर जाए, चाहे 2 साल गुजर जाए, चाहे 1 दिन गुजरे, लेकिन मेरी बात सच होगी, ये मैं आपको कन्फर्म करता हूँ। और मेरा चैनल पे बहुत से लोग देखते हैं वीडियो, मैं चैलेंज करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी वीडियो जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, किसानों के दिल पे लगती हैं। और काफ़ी दोस्त मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मेरी वीडियो देखकर और मेरी बातों को अपने चैनल पे लगाते हैं, तो वो बातें करते हैं। इसी तरह बहुत से दोस्तों की तिल्ली की सब्सिडी रुकी हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो भी किसानों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्यारे काश्तकार भाई, जो भी बात पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह धान की सब्सिडी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि धान की सब्सिडी अब पनीरी जो है मुंतकिल होने वाली है। जब पनीरी हमारी जब ज़मीन में लगना स्टार्ट हो जाएगी, हम धान की पनीरी शिफ्ट करना शुरू कर देंगे, तो उस वक्त धान की जो सब्सिडी होगी वो भी हमारी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, या ऑटोमेटिकली हमें मैसेज मसूल होगा, ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे नंबर पर आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप अपने मतलब महकमा ज़राअत की हेल्पलाइन पे कॉल करके उससे मालूमात भी ले सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बैठ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।